الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. دوستو، آج ہم علم دین کے حوالے سے ایسی گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے جو یقیناً لازمی بھی ہے اور ہر شخص کو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. ہم نارملی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں یا دین کا علم جنہوں نے حاصل کیا ہے، اب دین سے متعلق جتنے معاملات ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے. ہم بحیثیت مسلمان دین کے علم کے لیے ہمیشہ انہی سے رجوع کریں گے، انہی سے پوچھیں گے، یقیناً رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے. لیکن بعض کام ایسے ہیں جو ہمارے اپنے کرنے کے ہیں. اب دیکھیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے خوشی اور غم کے حالات پیش آتے ہیں. اگر غمی کا موقع ہے تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کی نماز جنازہ پڑھا سکیں. تدفین کے معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم نہیں جانتے کہ اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیا طریقہ بتلایا ہے. شادی کے معاملات میں ہی آپ دیکھ لیں کہ جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم علماء کرام سے ہی ملتمس ہوتے ہیں اور انہی سے ہی رجوع کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نکاح پڑھائیں. کیا ہم خود نکاح نہیں پڑھا سکتے؟ ہمارے بزرگ. اسی طرح دیگر معاملات میں تو دین اسلام میں علم کا کتنا حصہ فرض کی حد تک لازم ہے کہ ہم اسے جانیں، اسے سیکھیں اور عملی طور پر وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو. جیسے فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. اب ان دو اصطلاحات کو بھی بہتر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو فرض ہے وہ کس قدر ضروری ہے اور اس کا حاصل کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور کوشش کرنا، اور پھر فرض کفایہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اگر محنت کی جائے اور کوشش کی جائے تو اس کے کیا درجات ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. تو آج پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب ہمارے بہت ہی محترم استاد محترم ہیں، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. آپ یقین اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. والہانہ استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. حافظ صاحب، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، دنیا کے تمام کاموں کے حوالے سے بڑی کوشش، بڑی محنت کرتے ہیں. دین کے حوالے سے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم کسی عالم دین سے ہی رابطہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے کام وہی کریں گے، یہ انہی کے ہی سپرد ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ طرز عمل آپ دین کی روح سے کیسے سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. بہت ہی اہم موضوع ہے آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دین کی بنیادی اصولوں کا علم جو بھی صاحب علم ہے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور پھر دین اسلام سے اس کی وابستگی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بنیادی جسے ہم اساسیات کہتے ہیں دین کا علم، وہ اسے حاصل ہو، کیونکہ اس دین سے اس کی وابستگی ہے. اور اگر وہ اس کے بنیادی اصولوں کو، بنیادی نظریات کو ہی نہیں سمجھے گا تو اس کے مطابق وہ زندگی کیسے بسر کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جو علم حاصل کرنا ہے وہ فرض ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس فرض سے مراد جہاں دیگر علوم ہیں ان میں خصوصی طور پر وہ علم ہے جو دین کا بنیادی علم ہے. اب بنیادی علم ہے کہ سب سے پہلے ایمانیات ہے. ایمانیات جن جسے ہم عقائد کہتے ہیں. اب وہ اللہ رب العزت جو توحید کا علم ہے، یہ پورا ایک علم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حوالے سے جو الہیات کا علم ہے وہ تو بہت وسیع ہے، لیکن کم از کم اتنا علم اسے ہو کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. الہیات ایک پوری فلسفی بھی ہے، یعنی دیگر ادیان کے اندر بھی الہ کا تصور موجود ہے، معبود کا تصور موجود ہے، چاہے وہ سامی ادیان ہو یا غیر سامی ادیان ہو. لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، توحید پر یقین رکھتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے توحید ہے کیا، توحید فی الذات کیا ہے، توحید فی الصفات کیا ہے، اور توحید فی الافعال کیا ہے. یہ تین بڑے پوائنٹ ہیں کہ ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے اسے علم ہونا چاہیے. پھر اس کے آگے فلسفی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی مطلوب اسے نہیں ہے کیونکہ اس نے بنیادی عقیدے تک بات کرنی ہے.
باقی آگے انٹلیکچوئل یا ایک کہہ لیجئے کہ فلسفیانہ مباحث ہیں وہ اہل علم کا ہے، وہ اس پر تحقیق کرے اور اس میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ لیکن ایک عام مسلمان جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہے تو اسے پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ توحید ہے اور توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں، پھر قرآن مجید میں جو صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان کا تو یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو محبت کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کی معرفت، پوری حقیقت آگاہی کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ خالق اور مالک ہے اس بات کا، اور میرا بھی وہ خالق اور مالک ہے، میرا رب ہے۔ اب مجھے اس کی یہ پہچان ہو جائے گی اور اس کی صفات ہمیں علم ہو جائیں گی تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح آخرت کا ایک عقیدہ ہے، اور جسے ایمانیات میں کہتے ہیں کہ بنیاد ہے، کہ جس طرح اب الحاد ہے، آپ کو کسی خدا کو کوئی نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ دنیا ایسی گزر جائے گی جس طرح دیگر مخلوقات دنیا میں گزر آتی ہے، اپنا وقت گزار کے چلی جاتی ہے، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، پھر نئی مخلوق آ جاتی ہے۔ اسی طرح جدید سائنس بھی جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، اسی طرف جاتا ہے کہ بس یہ ارتقاء جاری رہے گا۔ جب عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اللہ نے اسے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور اسے پوری کائنات اس کے لیے سجائی ہے، تو اسے بھی اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں، اور اس کے بعد حساب کے بعد جنت اور جہنم ہے، اس کا عقیدہ۔ اور یہ عقیدہ اس کیوں ضروری ہے، کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں، یہ کائنات کیوں اللہ نے بنائی ہے اور یہ عقیدہ کیوں رکھا ہے۔ کچھ اس کی سائنٹیفک بنیادیں ہیں، کچھ عقلی بنیادیں ہیں، لیکن جب آپ عقیدہ مسلمان بن جاتے ہیں تو اسے سمجھنا ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی کہ رسولوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اتنی مخلوقات انسانوں میں پیدا کر دی، کیا یہ انسان اپنے عقل کے مطابق ہی عمل کریں گے یا انہیں کسی الہامی ہدایت کی ضرورت ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیا ہے تاکہ انسان پر حجت قائم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے انسان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور رسول مبشرین منذرین، یہ رسول جو خوشخبریاں دینے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں بھیجا گیا تاکہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دنیا میں یہ بتاتے رہے کہ یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تم اس طرح زندگی بسر کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور یہ ایک سلسلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے والے وہ مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق، جس طرح انسان ہے، اسی طرح جن ہے، اسی طرح فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ ان سے اس کائنات کے نظام کی ذمہ داری ان کو دی ہے، وہ چلا رہے ہیں، وہ ان کا ایک نظام ہے، وہ ان میں کوئی معصیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو عقیدے کے یہ بنیادی عقائد ہیں، ان کا علم ہر مسلمان کو بہت ہی اچھی طرح ہونا چاہیے، اور جب تک انہیں معرفت نہیں ہوگی پھر یقین نہیں ہوگا۔ یقین نہیں ہوگا تو ایمان کیسے ہوا؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے آپ اس کو سمجھ بھی آنی چاہیے، معرفت بھی آنی چاہیے۔ یہ اتنی کوئی فلسفی نہیں ہے کہ جسے سمجھا نہ جا سکے۔ یعنی دیکھیں، خدا تعالیٰ کی ذات پر اگر اثبات توحید کا دیکھنا ہو تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے، یہ پوری کائنات ہے، یعنی ایک نظم ہے کائنات کے اندر۔ خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان طے بتائے بنائے ہیں، بغیر عمد ترونہا، کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، کیا تو اسے دیکھتا نہیں ہے؟ ہر روز دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن بنائے ہیں، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتے، ایسی ذات کی تخلیق ہے جس نے سب کو تخلیق کیا۔ تو وجود باری تعالیٰ، اثبات باری تعالیٰ پر اتنے دلائل اس دنیا میں ایک باشعور کے لیے ہیں، جہاں الہامی تعلیمات ہیں، اسی طرح عقلی تعلیمات بھی ہیں
کہ انسان عقل سے دوڑائے اور اس پر عمل کرے اور اس کو سوچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ایک مسلمان سے مطالبہ، ایک اہل علم کے ساتھ ایک مسلمان جو ہے اس سے مطالبہ یہ ہے، یعنی قرآن تو تمام انسانوں کو کہتا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور و فکر کرو، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے؟ غور کرو، یہ کائنات پر غور و فکر کرو۔ افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تتفکرون وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات پر غور و فکر کرو، اپنے یہ 6 فٹ 7 فٹ کا جو آپ کا جسم ہے یہ کیسے چل رہا ہے، اسے نظام کیسا ہے، کس نے بنایا ہے، کس کے اندر اتنا توازن ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات جس کو بنانے والی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی طرف تمہارا رجوع ہوگا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے یعنی عقیدے کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے اتنے دلائل ہمارے سامنے رکھے ہیں جس سے یہ ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے بہت لازمی بات ہے کہ وہ عقیدے کو سمجھے پہلے، سبحان اللہ۔ عقیدے کے بعد پھر دیگر معاملات جو ہیں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہوتا ہے، جی اس عقیدے پر پھر دیگر اس دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے صحیح۔ کہ وہ عبادات ہیں، اس کے مظاہر ہیں، پھر ثقافت ہے، کلچر ہے، دیگر معاملات ہیں۔ لیکن عقیدہ ہی جب صحیح نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات بھی ایسے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اب ڈاکٹر صاحب ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی، اس کے بعد اب زندگی گزارنی ہے، تو زندگی کو گزارتے ہوئے وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سے حالات ہیں جن میں بنیادی دین کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اور پہلی وحی نازل ہوئی جی تو آپ گھر تشریف لائے، اور اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ دوسری وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین تشریف لائے، آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، طہارت کا بتایا کہ سورہ مدثر کے اندر یہ آیت مبارک ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ یہاں سے حدیث شریف میں سیرت کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے طہارت کا طریقہ، پاکیزگی کا طریقہ جو بھی اللہ کی طرف سے تھا بتایا۔ اس کے بعد اس پاکیزگی کے بعد پہلی چیز جو آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز اس وقت بھی پڑھتے تھے جو پرانا انداز تھا ملت ابراہیمی کے مطابق۔ اب آپ کی امت پر جو بھی آپ کا فرض ہوئی چیز تو وہ نماز کے حوالے سے آپ گھر میں یا کسی گھاٹی میں تشریف لے جاتے، وہاں نماز پڑھتے۔ پھر وہ نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا، سلیقہ بھی بتایا گیا، اور پھر یہ سارے بعد میں تمام امت نے وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس طرح ہمیں یہ معلومات ملتی ہے۔ تو طہارت یعنی پاکیزگی، پہلا انسان کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ طہارت پر اللہ تعالیٰ یحب المتطہرین، پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایویں کہ مسلمان ہو گیا تو پہلا آپ دیکھیں گے کہ دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور ہے۔ اگر آپ عیسائیت میں دیکھیں گے تو جو عیسائیت قبول کرتا ہے تو وہ بپتسموں سے ملتا ہے، یعنی وہ وہاں سے اپنے پورے جسم کو ایک دفعہ پانی میں صاف کرتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی یہ کہا گیا کہ جب کفر اور شرک سے پاک ہو جاؤ، یعنی اسلام قبول کرو، تو اپنے آپ کو پاکیزگی، پورے جسم کی پاکیزگی ہو جائے، روحانیت کی پاکیزگی ہو جائے، ایمان کی پاکیزگی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ ظاہر ہے کہ پھر عبادات ہیں۔ طہارت میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کی کیا بنیادی فرائض ہیں۔ ایک انسان جب اللہ کے لیے نماز کرے تو اس سے پہلے پاکیزگی اختیار کرتا ہے کہ وہ اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا لباس پاک ہو، پھر وہ اپنے جسم کو جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یا ایمانو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ اور منہ کو اور دھو لیا کرو۔ تو یہ ایک پورا اس کے فرائض ہیں کہ وضو کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بنیادی ایک تعلیم ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے انسان پاکی اور ناپاکی کے مسائل آتے ہیں، تو غسل کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ شریعت کے اندر پاکیزگی کے حوالے سے انسان کے لیے کیا بنیادی پہلو ہیں، انہیں تعلیم ہونا چاہیے۔ اس سے آگے پھر ہم بڑھتے ہیں تو نماز کیسے ادا کرنی، نماز کا طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی کیا، عبادت صرف نماز نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت وہ قابل قبول ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ نے کر کے دکھائی ہے، سبحان اللہ، وہ قابل قبول ہے۔ اس کے بارے میں بنیادی علم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے، قیام کیا ہے، سجود کیا ہے،
قاعدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، درود و سلام کیا ہے، پھر سب معلومات، اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، یہ عبادات. اسی طرح حج ہے، حج کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے. اس طرح عبادات کے جو بنیادی پہلو ہیں جی یعنی زکوٰۃ و حج ہو، اور اسی طرح دیگر نیک اعمال ہیں جی جو آپ نیکی کرتے ہیں. نیکی وہ قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ورنہ وہ تو جو آپ نیکی اپنی مطلب سے کرنا چاہیں گے تو وہ تو بدعت کہلائے گی نا. نیکی وہ قابل قبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ قابل قبول ہے. بات کو ہم اسی نقطے سے آگے بڑھائیں گے، ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے. دوستو ایک مختصر سی بریک ہے، لوٹ کے آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. گفتگو ہو رہی ہے دین کے اس بنیادی علم کے حوالے سے جس کا حاصل کرنا یقیناً ہم سب کا فرض ہے، اور اس پہ ہماری خصوصی رہنمائی فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ عبادات کے حوالے سے گفتگو کے آغاز میں عقائد ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، پھر عقیدے کے بعد عبادات ہیں کہ عبادات کے لیے جو ایک لازمی فرائض ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. اس سے اگلا قدم کیا ہے؟ جی اس سے یہ ہے کہ مثلا اب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو حکم یہ ہے کہ تم پہلے وضو کرو. وضو کی بنیادی تعلیمات بھی قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی ہاتھ دھونے اور کونیوں تک ہاتھ دھونے، ایک دفعہ دھونا فرض ہے، اس کے علاوہ جو دھوئیں گے 2 یا 3 دفعہ تو سنت کہلائے گی. یعنی اسی طرح پھر منہ کا، چہرے کا دھونا ہے، پاؤں کا دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے. یہ بنیادی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر پانی نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے. کہیں پانی آپ کو دستیاب نہیں ہے، کسی ایسے صحرا میں آپ پہنچ گئے، وہاں نماز پڑھنی ہے تو وہاں کیا عمل ہوگا؟ یہ بنیادی فرائض، کیونکہ نماز تو فرض ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، تو طہارت اس سے پہلی بنیادی شرط ہے. یہ کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے. یہ جو ناپاکی میں کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ کتنی اس میں نجاست ہوگی تو ناپاک ہوگا. اور پاکیزگی کے حوالے سے پھر جو جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پاک ہو. پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور جہاں بھی جائیں وہاں سے آپ کو نہیں پتہ تو اہل علم سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو وہاں جو آدمی جو علم رکھتا ہے اس سے آپ استفسار کریں، سوال کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. بعض دفعہ لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی طرح رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مقامی لوگوں کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو قبلے کا تعین نہیں ہے، وہاں معلوم کر لیں کہ قبلہ کا تعین کس طرح ہے. معلومات بالفرض کو بتانے والا نہیں ہے تو پھر اجازت ہے، پھر اجازت ہے کہ وہ اپنے قیاس، قیاس اپنے قیاس پر جو اجتہاد کر لے تو وہ جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی. نیت ارادہ یہ ہے. اور کوئی آتے ہوئے کوئی اندر آپ کو مینشن کر دے، نماز میں کھڑے ہوں، آپ کو رخ موڑ دے تو آپ موڑ جائیں تاکہ اس میں اصلاح ہو جائے. کوئی ایسی اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بنیادی بات اگلا نماز کی آتی ہے. اب نماز کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لحاظ سے ایک بالغ اور عاقل مسلمان پر نماز فرض ہے. اب فرائض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اوقات بھی متعین کیے ہیں کہ وقت مقرر پر نماز فرض ہے. اس کے اوقات یہ ظہر کا، یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا ہے، یہ مغرب اور عشاء ہے. یہ تہجد کے لیے بھی بتایا گیا کہ نماز صبح کی نماز سے پہلے ہے، صبح کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشراق ہے یا دیگر نوافل کا جو ہے. نمازیں 5 ہی فرض ہیں. اور نماز کے اندر بھی پھر بتایا گیا کہ بنیادی فرض کیا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ صبح کی 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں. سنتوں کا درجہ نفل کا ہوتا ہے. جو فرائض ہوتے ہیں وہ واجب لازم ہوتے ہیں، انہیں ادا کرنا ہوتا ہے. سنت بھی ادا کرنا، جو موقدہ ہے انہیں ادا کرنا چاہیے، اس میں بڑی فضیلت ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن فرض کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہگار ہوئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر جو نماز ترک کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں. بعض حدیث میں تو سخت الفاظ آئے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے گا تو اسے وہ کفر کیا ہے. یہاں تک الفاظ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی شخص ساری رات نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے. جی
جو وہ یعنی ایک بندے کو یہ ترجیحات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ترجیحات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سے فرائض ہیں بنیادی. باقی چیزیں نوافل کا درجہ رکھتی ہیں، فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو نوافل کی کیا حیثیت رہ جائے گی، جو اللہ کا حکم ہے بنیادی پہلے. اسی طرح صبح کی نماز ہے، اس کا طریقہ، اسی طرح پھر نماز ادا کرنے لگا ہے تو ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ اس کا آغاز ہے. یہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں تو اب میں دنیا کے ہر معاملات سے اپنے آپ کو میرے لیے اب حرام ہو گئے، میں اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہوں اور اس کے یکسو ہو گیا ہوں، سبحان اللہ. کھڑا ہو گیا ہوں. اب وہ اس کے بعد طریقہ ہے کہ ثنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ قرآن مجید کی کوئی 3 چھوٹی آیات پڑھنی ہے یا کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی علم ہونا چاہیے. یعنی ہم بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی تو آپ سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیں اور سورہ کوثر بعد میں پڑھیں. ایک ترتیب ہے، قرآن کی ترتیب کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی یہ بنیادی علم اسے پتہ ہونا چاہیے. پھر تکبیر تحریمہ میں پھر ایک قیام ہے. اگر آپ صحت مند ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کھڑا ہو سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو. یہ بنیادی نماز کا رکن ہے جو فرائض میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. اب رکوع میں جانا ہے کتنی دیر ہے اور سجدے میں جانا ہے وہاں کیا پڑھنا ہے، کیا کلمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ہم نے 1-2 یاد کی ہوں، حدیث میں کئی اور بھی بیان ہوئے ہیں. آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ان کا بھی سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. آپ اس سے آگے بھی ایسے الفاظ آئے ہیں جس میں اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان ہوتی ہے. تو جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک محدود وقت ہوتا ہے، آپ اتنے الفاظ پڑھیے جتنے ضرورت ہیں. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، تہجد ہو، نفل ہو، تو جتنا بھی اللہ کی تعریف، حمد اور ثنا کر سکے تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے عبادات کے اندر. ڈاکٹر صاحب قرآن کا صحیح پڑھنا کس قدر ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآ کا کام ہے، ہم تو بس جیسی بھی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. قرآن کو جو ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پورے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. بالکل وہ بھی فرض عین میں ہے. بالکل اسی طرح قرآن کو جب صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. جی وہ تو یعنی بنیادی چیز ہے نا، جو قرآن کا صحیح پڑھنا اور اسے سمجھنا، یہ تو بنیادی علم ہے. اسی طرح فرائض میں شامل ہے. اسی طرح قرآن کے علم ہم اس طرف آئیں گے باقی علم کے حوالے سے. تو نماز میں بنیادی چیزیں، اس میں پھر رکوع ہے، رکوع میں تعدیل، اسی طرح سجدہ ہے، سجدے میں کس طرح امام سے آگے نہیں جانا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں امام صاحب اور وہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی امام کی اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے، اس سے پیچھے چلنا، آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ وہ جو ہے جو بنیادی مقصد ہے عبادت کا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر تمام نمازوں کے اندر پھر اس کے اندر جو ترتیب ہے پڑھنے کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مواقع پر کچھ نمازوں کے لیے آپ نے آیات مبارکہ کو مخصوص بھی فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز میں یہ آیات پڑھی جائیں، فجر کی نماز میں یہ آیات پڑھی جائیں. اس کے بڑے فضائل ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. یعنی نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو نماز کے بنیادی علم جتنا ہے کہ اس کے واجبات، فرائض، سنن کیا ہیں، نماز کے لیے بنیادی شرائط کیا کیا ہیں، نماز سے پہلے کون سی چیزیں ضروری ہیں، نماز کے اندر بنیادی چیزیں کون سی ضروری ہیں، اور نماز کے بعد اس کی حفاظت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. یعنی قرآن جب کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے، تبر روکتی ہے، تو اس کے اثر بھی تو ہونا چاہیے نا. نماز کے اثر ہی ہونا چاہیے کہ اس کے بعد یہ عمل نہیں کرنا، یہ بھی اثر ہونا چاہیے، یہ بھی علم ہونا چاہیے. تو اس طرح جتنی بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے، سونا اور چاندی کے لحاظ سے کیا فرض ہے، مال تجارت پر کتنا فرض ہے، جانوروں کے حوالے سے کتنا فرض ہے، زمین کے حوالے سے، یہ سب چیزیں، جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ میں باغات ہیں، آپ کی زراعت ہے، اس پر کیا زکوٰۃ ہے. تو یہ دیکھیے یہ علم ہوگا آپ کو تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ نکال سکیں گے، آپ کو حساب ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ اس کا پورا میزان بنا کے آپ ایک جمع تفریق کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو خراج جو اس کا
اپنا بنتا ہے عشر بنتا ہے اور وہ جمع کرا دیں گے۔ زکوٰۃ کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ اگلے وقتوں میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کا جو ایک قیمت تھی وہ تقریباً برابر، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 52.5 تولے جو چاندی ہے اگر اس کے مقدار میں اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ فقہا نے یہ بات اس لیے یہ بات چاندی کو معیار بنایا ہے کہ یہ اکثر لوگ دے سکتے ہیں، اور اس وقت چاندی کا معیار زیادہ تھا، اب وہ کم ہو گیا ہے تو یہ مقدار تھا، لیکن اب فقہا اس پر بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ کوئی، لیکن ان کے صرف مقصود یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر فقہا نے اس کو بنایا۔ بعض جگہ اگر چاندی کم اور سونا زیادہ ہے دونوں کو مکس کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس پر بھی ہے، تو حکمت اس میں یہ پہلو موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا حج کا مسئلہ بھی ہم سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر معاملات، بچوں کی شادی کرا دیں، گھر بنا لیں، کوئی سواری کا اہتمام ہو جائے پھر حج کریں گے، کیا صورت ہے؟ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جی، حج کے لیے بنیادی جو شرط یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اس قدر مال ہو، زیادہ راہ ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے، اور جب وہ حج پہ جائے تو پیچھے اس کی جو فیملی ہے وہ بھی اپنا گزارا کر سکے، ایسا نہ ہے کہ وہ مانگنا شروع کر دے، یعنی اپنے گھر کی ضروریات مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد اس قدر مال موجود ہو کہ وہ زیادہ راہ جو سفر کے لیے بنیادی، اب ظاہر ہے کہ اب حج جو پیدل تو نہیں جا سکے گا، تو جا سکے تو بہت اچھی بات ہے، نہ جا سکے تو ظاہر ہے کہ وہ اب ہوائی جہاز کے ذریعے سے یا بحری جہاز کے ذریعے سے لوگ جاتے ہیں، اس میں وہاں اتنے دن ٹھہرنا ہے، وہاں کی حکومت کی جو اخراجات ہیں، یہ ویزا اور سب مسائل سامنے رکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب حج جو ہے 4-5 لاکھ میں بنتا ہے، اس سے بڑھ گیا مشکلات، تو اس قدر آپ کے مال آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ دولت، مال و دولت رکھتے ہوئے جو آدمی حج نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چاہے نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب پھر وضاحت کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے تو کیا حج پہ کسی اور فرض کو فوقیت دی جا سکتی ہے جو مالی اعتبار سے؟ نہیں، حج بنیادی عبادات میں سے ہے، آپ پہلا آپ خود کریں گے جو فرض ہے، جس طرح کہ نماز آپ پر فرض ہو، آپ نہیں کہیں کہ میں کوئی نفل پڑھ لیتا ہوں، نہیں، پہلے فرض کی ادائیگی آپ پر لازم ہے، اس کو آپ خود ادا کیجئے، ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا یہ فرض ہے، اس کے بعد آپ جتنے حج کریں گے، آپ کے پاس مال ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہ مال کسی غریب میں خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن فرض آپ کا ادا ایک دفعہ ادا ہو گیا، اور یہ اصل میں یہ خواہش اس بات کی خواہش ہے کہ میرے پاس دار ہے، میں اللہ کا گھر دیکھوں اور مقامات مقدسہ دیکھوں، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ جس سے اپنا گھر کا میں طواف کرو، اور وہاں اللہ کے جو شعائر ہیں، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے شعائر کو، اس کی عظمتوں کو دیکھ سکوں، یہ اصل میں ایک جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ امت کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہو، تو اس طرح ایک اس کے مقاصد موجود ہیں، اور اس لیے بنیادی طور پر جو مالدار ہے اس میں زندگی میں سے ایک دفعہ حج اس پہ فرض ہے، اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں حج کر چکا ہوں، فرض جو میں ادا ہو گیا ہے، یہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، تو وہ اس کے اپنے اختیارات میں سے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور بصیرت۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، ہم علم دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ علم دین کے حصول کے لیے کتنی تگ و دو کرنی چاہیے ہمیں، اسی پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، عقائد سے بات عبادات تک پہنچی ہے، اس کے بعد آپ نے بڑی عمدگی سے طہارت اور یہ ساری چیزیں، اب رزق حلال کی جستجو میں ہم رہتے ہوئے اگر حلال اور حرام کے فرق کو ہی محسوس نہ کر سکے تو کیا ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ طہارت، ہماری یہ عبادات، ان کے کوئی اثرات باقی رہیں گے؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے یہ، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے بنیادی مقاصد میں آپ ایک بات اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ
اللہ رب العزت نے جہاں تک حلال کا پہلو ہے اسے تو مطلقاً عام کر دیا ہے، حرام متعین کر دیا ہے، اللہ، یعنی جو تھوڑی چیزیں ہیں اسے متعین کی ہے، یہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ مائدہ کے شروع میں آتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب یہاں یہ حرام متعین کر دی ہے یہ چیزیں، جی جی، اسی پر فقہاء نے قیاس کر کے چند چیزیں اور حرام قرار دے دی ہے کہ مردار ہو گیا، اسی طرح خنزیر ہو گیا، یہ کھانے پینے کے معاملات میں جی، وہاں کہا گیا کہ کلو من طیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، اللہ کا وہ رزق جو حلال اور پاک ہے وہ کھاؤ، جی، اور حرام متعین کر دیا، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح معاملات کے اندر بھی وضاحت بڑی واضح کر کے بیان کر دیا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب سود ظاہر ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی اس کا پہلو موجود ہو، یعنی ربا الفضل ہو، ربا النسیہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ حرام ہے، اور اس کو اتنا یعنی سخت اس کے بارے میں حکم آتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل واضح کر دیا۔ یہاں سود بالکل کلیئر ہو گیا، حرام کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح دیگر چوری، ڈکیتی، غبن، احتکار، اقتناز، ملاوٹ ہو گئی، ذخیرہ اندوزی ہو گئی، تجارت جو کہ حلال ہے اس کو بھی ہم حرام کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کے معاملات میں پڑ جائیں۔ یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ چیزیں جو دوسروں کے لیے ضرر کا باعث ہوتی ہیں، یعنی خود تو آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن انسانیت اس سے نقصان اٹھا رہی ہوتی ہے، وہ حلال بھی بعض دفعہ حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے لیے مال جمع کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مال جو آپ سے ضرورت سے زائد ہے اور اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں قیمت بڑھ جائے گی پھر میں بیچوں گا، یہ احتکار کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتقر ملعون، وہ لعنتی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے پیسے کے لالچ میں، اور جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، کنز کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ مال و دولت، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں یہ بات خوشخبری سنا دو، یہ ان کے لیے یہ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل واضح کر دیا، حرام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کر دیا کہ چند ہاتھ میں یہ گنے جا سکتی ہیں یہ حرام چیزیں۔ جہاں تک حلال کا بات ہے، وہ ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، اور جس میں آپ کے جسم کے لیے، آپ کے امت کے لیے، انسانوں کے لیے فائدے کا پہلو موجود ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر جو محنت سے کماتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنی محنت سے مال کماتا ہے، تو اس کے لیے وہ رزق حلال ہے۔ اور پھر اس کے لیے جہاں تک یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ جو مال کماتے ہو اسے صرف بھی ٹھیک کرنا ہے، اکتساب مال اور صرف مال، مال کمانے میں بھی اور مال خرچ کرنے میں بھی کوئی حدود بیان کر دی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں تین بڑی بنیادی بات ہے۔ اسراف ہوتا ہے حد سے زیادہ حق مال میں خرچ کرنا، یعنی آپ کو ایک روٹی کھانی تھی، آپ کی بھوک 2 روٹیوں کی تھی، آپ اس سے زیادہ کھا گئے، یہ 4 روٹیاں منگوا کے 2 ضائع کر دی، جیسے ہوٹلز میں جا کے ہم کرتے ہیں۔ تبذیر یہ ہوتا ہے، یعنی فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ حرام مال ہو، یعنی مال بھی حرام کا ہو، اس سے بھی بچنا ہے، تو اسراف بھی نہیں کرنا، تبذیر بھی نہیں کرنی، حق حلال کھانا ہے اور حق حلال میں بھی اعتدال کو پیش نظر۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کے نیک بندے تو معتدل اعتدال والی کام کرتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے جو مجھے رزق مل رہا ہے، میرے بچوں کو رزق مل رہا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے ہم بہت سارے پڑھے لکھے طبقے، دینی پس منظر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دینی واجبات اور فرائض تو بڑی ہی غفلت برتتے ہیں، جی، لیکن وہ جو حلال و حرام کی تمیز ہے وہ بالکل نہیں کرتے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے،
وہ ایک حرام کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسی عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، پہلے یہ سمجھیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، پھر آپ کی نیکی قبول ہے۔ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سابق فرمایا کہ ایک آدمی حج کرنے آئے گا اور وہ دعائیں کرے گا، لیکن اس کی دعائیں اسے اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ فرمایا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ تو اس نے جتنا بھی مال کھایا پی رہا ہے، جو جسم اس میں پرورش پایا ہے، سب حرام سے ہیں۔ اللہ اس کی کون سی ادا کو قبول کرے گا جب اس نے ناجائز ذرائع سے، ناجائز طریقے سے حرام سے پرورش کی ہے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اور حرام سے وہ اپنا مال کمایا ہے۔ اس لیے نیکی کا تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو حلال اور حرام شریعت نے بیان کی ہے، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ سر ڈاکٹر صاحب، حلال حرام کے ساتھ مجھے ایک ذاتی طور پہ بھی ایک مشاہدے میں بات کہ محرم نامحرم کا جو ایک فرق ہے، بالکل، جو ایک لحاظ ہے، جو ایک احتیاط ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے، ہم اس بارے میں علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جی، یعنی ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا فرمائیں گے آپ سے؟ بہت ہی بھی بنیادی یعنی خاندانی جو مسائل ہیں، عائلی مسائل ہیں، میں کہتا ہوں اس کو بھی بہت جاننا ضروری ہے۔ جی، یعنی ہم نکاح میں باندھ دیے جاتے ہیں، عقد نکاح میں، جی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے واجبات کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں۔ جی، جس طرح زوجین کے حقوق، میاں کے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح جو خامد ہے اس کے کچھ فرائض ہیں اور بیوی کے کچھ حقوق ہیں، جی بالکل، اور یہ شریعت نے متعین کر دی ہے۔ اور توازن اس کے اندر تبھی ہوتا ہے کہ دونوں کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو، اپنے فرائض کا بھی علم ہو۔ صحیح۔ اسلام عموماً جو اخلاقی تعلیمات دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم فرائض کی طرف زیادہ توجہ دو حقوق کے مطالبے کی بجائے۔ جب فرائض تم خود ادا کرو گے تو دوسرا حق خود بخود ملے گا۔ ہم بعض دفعہ حقوق کا مطالبہ سختی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اپنے فرائض ہیں ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک حکمت عملی قرآن نے ہمیں بیان کی ہے، یا سیرت رسول سے پتہ چلتی ہے، لیکن دونوں کے اندر بڑا توازن ہے۔ یعنی ایک نئی فیملی، ایک یونٹ بن رہا ہے، تو کم از کم انہیں اپنے حقوق کا بھی علم ہو، اپنے فرائض کا بھی علم ہو۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کے اندر جہاں والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، جنہیں صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ اسی طرح گھریلو زندگی کے اندر کون ایسا ہے جس سے مجھے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، حرم میں رہنا ہے، پردہ کرنا ہے، اور کس سے اپنے میرا تعلق جو ہے وہ بے پردگی کا، یعنی والدین ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ اسی طرح جو دیگر رشتہ دار ہیں ان سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، معلومات دی ہیں، اس لیے اس سے خاندان مستحکم ہوتا ہے۔ اور ہم اگر شریعت کے مطابق چلیں گے اور وہ ماحول رکھیں گے تو ہمارا خاندان خوبصورت ہوگا اور ہمیں کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے ایک اور بڑی وجہ جو آپ اخباروں میں مسائل دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں، یعنی بدکاری ہو گئی، یا اسی طرح غیر فطری عمل جو ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ ان رشتہ داروں پر اعتماد کر دیتے ہیں جو محرم نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مغالطہ ہے یہاں ہمارے معاشرے میں شاید کہ پردے کی وجہ سے خواتین کسی بھی عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے تجارت کے حوالے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہہ اور جس طرح سے وہ تربیت فرمایا کرتی۔ تو پردے میں رہتے ہوئے کیا تعلیم و تربیت، تجارت یا دیگر معاملات میں خواتین آگے نہیں آ سکتی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت کے کئی نمونے آپ کو اتنے واضح اور روشن ملیں گے کہ تمام غزوات میں ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک یا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، تمام۔ اسی طرح سفر کے دوران، اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابہ کو تعلیم دیتے۔ تعلیم دینا کوئی یعنی معاشرے میں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو آواز پر بھی پابندی لگا دیں، یعنی تعلیم تو ایسا ہے کہ یہاں براہ راست جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہے کوئی نہ کوئی جو جاننے والا، سوال کرنے والا۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر خواتین تجارت بھی کرتی تھیں، عملی زندگی میں وہ سب عمل کرتی تھیں۔ جو عمومی رجحان پردے کا اس لحاظ سے ہے کہ شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، کوئی پردہ کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو،
وہ پردہ کر لیتا ہے تو یہ اس کی پاکیزگی اور طہارت کا ایک اور بھی نمونہ ہے. لیکن عمومی طور پر شریعت نے، قرآن نے اجازت دی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اس کے ننگے رہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ عملی زندگی میں جو انسان نے کام کرنا ہے تو اگر وہ اس طرح بند ہو جائے گا تو وہ کام نہیں کر پائے گا. باقی جسم کو تو بہتر انداز میں کور کرنے کا حکم. جی بالکل کور کرنے کا حکم ہے کہ وہ ایک جلباب، ایک چادر کر لیں، یا آج اس زمانے میں ہم ایک پردہ یا ایک برقع جسے ہم کہتے ہیں کہ جس سے ان کا جو جسم ہے پورا ڈھانپ دیا جاتا ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ پہچان بھی، ان کی پہچان بھی ہو جائے اور دوسروں ان کی وہ اذیتوں سے محفوظ بھی ہو جائے. حکمت شریعت کی یہ ہے. لیکن عملی زندگی کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ انہیں سیاست کے اندر، معاش کے اندر، معاشرت کے اندر انہیں گھر میں قید کر دیا جائے، نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ظاہر ہے کہ ایک جنگ میں خود نکلی بھی ہیں، قیادت بھی کی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل بیت ہیں انہوں نے یزید کی دربار میں تقریریں بھی کی ہیں، پورا ان کے ساتھ فیملی گئی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ گھر میں بند ہے، ایسے معاملہ نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر وہ سارے کام خواتین نے کیے ہیں جو معاشرتی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ترجیحات کا اگر تعین جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا ترجیحات میں بچوں کی تربیت ایک ماں، ایک خاتون کے لیے زیادہ اہم ہے یہ جو دیگر معاملات جتنے ہم نے بالکل معیشت میں، سیاست میں، باقی چیزوں میں حصہ لینا، جس سے ممانعت نہیں ہے، روکا نہیں گیا؟ جی بالکل. اسی طرح خواتین کا اصل ذمہ داری تو بچوں کی تربیت ہے، اور جو نان و نفقہ ہے یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ کمانے کی وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ معاش کے لیے باہر نکلے. ظاہر ہے کہ جب وہ معاش کے لیے گھر باہر نہیں نکلے گی تو گھر کی ضرورتیں وہ کرے گی. اور لیکن اگر وہ کمانا چاہے تو کما سے اولی ترجیح اس کا گھر ہی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرے، اور اس کا جو خامند ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے، اس کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے. اس لیے کہ وہ فیملی یونٹ جو ہے تبھی مکمل ہوتا ہے. اگر دونوں ہی گھر سے باہر نکل جائیں گے تو وہ بچے کس کی پرورش کریں گے؟ بریک کا ڈاکٹر وقت آ گیا، میں اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا چاہوں گا، بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بڑے غور سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، ان کا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچتا ہے. دوستو ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ تک ایک اہم پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب اب اہم جو نقطہ ہے وہ تربیت کا ہے، کیونکہ عقیدہ، طہارت، حلال حرام، محرم نہ محرم، یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی اگر گھٹی میں شامل کر دی جائیں میرے خیال میں دشواری نہ ہوگی. کہاں سے تربیت کا آغاز ہونا چاہیے اور تربیت کا بہترین طریقہ کیا بتلایا گیا دین میں؟ بہت ہی یہ اہم پہلو ہے، اور آج کے معاشرے میں جو خواتین کے حوالے سے ہماری مائیں بہنیں اس طرف توجہ دیں کہ جو قوم انہوں نے تیار کرنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جیسی تربیت کریں گی ایسی قوم تیار ہوگی. اور خود پہلے تو وہ خود تعلیم سے آراستہ ہوں. آج یہ بھی ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے. پہلے انہیں حقوق کی معرفت ہونی چاہیے، ان کے حقوق ہیں کیا کیا. ایک خاتون کے معاشی، معاشرتی، فیملی لائف کے حقوق اسے اللہ نے دیے کیا ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ آگے مطالبہ کرے گی اپنے پہچاننے کے بعد. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوبصورتی، اس فیملی کے اندر جو ایک بہترین نکھار پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں توازن ہو، حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ توازن. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ فیملی کے لیے مددگار کتنی ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت. اور اگر اس نے یہ بنیادی فریضہ ادا کر دیا تو سمجھ لیے کہ جو اس سے نسل تیار ہوگی وہ ایک بہترین نسل ہوگی، بہترین جو ہے افراد ہوں گے معاشرے کے. اور جو آگے جو ہم مسائل ذکر کر رہے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. یعنی اگر گھر سے والدین کی تربیت، خصوصاً والدہ کی تربیت جو ہوتی ہے، تعلیم سے بھی وہ آراستہ ہو گیا بچہ بچپن سے گھر میں، یعنی 5-6 سال تو اسکول نہیں جاتا بچہ، گھر کے اندر ہے. اور نفسیات، ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کا جو ذہن بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، پھر ساری زندگی کا اس کا دار و مدار اسی پر رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر وقت وہ اپنے والدہ کے ساتھ رہتا ہے کہ والد تو ظاہر ہے کسی کاروبار میں باہر ہے، یا گھر سے باہر ہے، یا ملک سے باہر ہے، یا شہر سے باہر ہے.
تو اس کا وقت تو اپنے فیملی میں والدہ اور اپنے بھائیوں بچوں کے ساتھ ہے. اس لیے والدین میں بھی خصوصاً خواتین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی تعلیم سے آراستہ ہوں اور اسلامی علوم سے بھی آراستہ ہوں, دینی علوم سے وابستگی ان کی ہو, اور پھر وہ جدید علوم سے بھی آراستہ ہوں. آج جو جدید علوم ہیں انہیں بھی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کتنے مددگار ہے, اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کرے. ایک ایسی نسل تیار ہوگی جس پر ہمیں فخر ہوگا, اور جو ہماری ملی اور قومی ذمہ داریاں ہیں وہ آسان طریقے سے ادا ہو سکیں گی. ڈاکٹر صاحب, بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ جو مختلف پروفیشن سے متعلق ہیں, کیا ایسا اہتمام کیا جائے کہ دین کی جو بنیادی ایک ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کے وہ قابل ہو سکیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح حصول کا کوئی طریقہ روزانہ کی بنیاد پہ یا کچھ؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے عقائد کی بات کی ہے, پھر آگے ہم چلیں گے تو پھر تخصصات شروع ہو جاتے ہیں, اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی ہیں. فلاں آدمی فلاں فن کا ماہر ہے تو اس فن کی تمام مبادیات اور اصول اسے بہت اچھی طرح علم ہو. ظاہر ہے کہ اب اس نے دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے, صحیح, اس میں مہارت ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں فلاں آدمی تفسیر میں تخصص رکھتا ہے, فلاں آدمی انجینئرنگ میں تخصص رکھتا ہے, فلاں آدمی میڈیکل سائنس کے اندر بہت آگے ہے, اور اس میں اس کی مہارت اب مطلوب ہے. جی, اس لیے کہ اس پر دار و مدار ہے پوری اس کی کمیونٹی کا, اس کے لوگوں کا, اس کی جو اس سے وابستہ لوگ ہیں متعلقین ہیں. اس لیے اسے تخصص میں بہت آگے جانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی یہی پہلو تھا کہ آپ ان میں سے خاص صحابہ کو اس کے لیے چنتے تھے, اور پھر فرماتے تھے کہ حلال و حرام کا جو ماہر ہے یہ معاذ ابن جبل ہے, یہ عبداللہ بن مسعود ہیں, یہ قرآن میں سب سے اچھا پڑھنے والے فلاں صحابی ہیں, اور وراثت کے معاملات کسی اور کے سپرد ہیں, اور جو قضاء کے معاملے میں علی ان میں بہت. اب یہ تخصص شروع ہو جاتا ہے. اور صحابہ بھی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عہد صدیقی, عہد فاروقی, عہد عثمانی میں تمام تر جو معاملات ہوتے تھے آپ صحابہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ تخصص کا ہے کیونکہ اس پر دار و مدار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی موقع پر یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. یعنی یہ اس طرح تخصص کا جب دنیا آ جاتی ہے تو پھر اس پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس میں وہ مہارت بھی پیدا کرے اور اس علوم کو جانے بھی, جس طرح بہت سارے دیگر علوم کا تعلق ہے. تو یہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے, صرف یہ دینی علوم ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی علوم. ڈاکٹر صاحب, ترتیب بار جو چیزیں آپ نے بھی ارشاد فرمائی ہیں, حلال و حرام ہے, محرم نہ محرم ہے, دیگر معاملات ہیں, یہ بنیادی علم اگر کوئی حاصل نہیں کرتا کس حد تک جواب دہ ہوگا آخرت میں؟ اس لیے کہ جس دین سے اس کی وابستگی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی وہ نیکی کا کام کرے گا, جسے نیکی ہم کہتے ہیں, نیکی کا تصور ہمارے ہاں صرف نماز روزہ نہیں ہے. صحیح, یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. نیکی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے شب و روز آپ کے تمام معمولات جو بھی کرتے ہیں عقیدے کے ساتھ, نظریے کے ساتھ, ایمان اور یقین کے ساتھ, تو یہ ساری ہی عبادت ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, فرائض ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, بچوں کی حلال روزی کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں, یہ سب عبادت ہے. اب یہ اس کو سمجھنا ان تمام چیزوں کو کہ دین کے یہ بنیادی مطالبات ہیں کیا ہیں, مجھ سے دین چاہتا کیا ہے. جو مجھ سے دین چاہتا ہے تو پہلے مجھے وہ مطالبات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اللہ کا رسول کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. مجھے وہ کرنا ہے جس سے میرا اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے, اور وہ ایسا کام ہوں گے جس سے میری اپنی ذات کی بھی بہتری ہے اور میری ذات کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی بہتری ہے. اللہ کا رسول اس سے خوش ہوگا, اور جس سے میری ذات کو بھی نقصان پہنچے, میری فیملی کو بھی نقصان پہنچے, میری ملت کو, میری انسانیت کو نقصان پہنچے, وہ چیز حرام ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت آسان ہے. فرمایا جب تم کوئی کام کرتے ہو تمہارا دل مسرور ہوتا ہے, خوش محسوس کرتا ہے, اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو میں کام کروں دوسروں کو اطلاع بھی دوں, اس کی لوگوں کو تشہیر بھی کروں, یہ نیکی ہے. فرمایا برائی یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو جس سے تمہارا دل رنجیدہ ہو, تمہارا ضمیر مطمئن نہ ہو, اور پھر یہ جو کام تم نے کیا ہے تمہارا ارادہ یہ ہو, تمہاری نیت جو دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے,
اس کا مطلب ہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب تو انسان خود مفتی ہے کہ اس کو سامنے رکھے. پہ گفتگو آپ نے سمیٹی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے رہنمائی فرمائی. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کے چیئرمین ہیں اور پروگرام نور بصیرت میں تشریف لاتے ہیں. بات وہی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رہنمائی کیا ہے. کھانا تو ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. سونا تو ہے، کس طرح سے سونا ہے. لباس تو زیب تن کرنا ہے، لیکن کس طرح کا لباس پہننا ہے. کہیں میرے لباس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. تجارت میں کر رہا ہوں، لیکن اس تجارت میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو حرام کے زمرے میں آ رہا ہے. ہاں، میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے کہیں پہ سودی نظام کو تقویت حاصل ہو رہی ہے، کہیں پہ بے حیائی کو تشہیر مل رہی ہے. اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، علماء کرام سے رجوع کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. تو کم از کم اس عزم کے ساتھ اگر ہم یہ زندگی گزاریں کہ زندگی میں جو لمحہ یا جو قدم ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس میں کم از کم اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.